السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مسفرہ ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، میں گھر پہنچ آئی ہوں۔ تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صبح صبح کے ٹائم کہاں گئی تھی اور کہاں سے آ رہی ہوں۔ تو آج صبح ایسا ہوا کہ میری بچی کی جو ہے وہ گاڑی نکل چکی تھی اسکول کی، تو مجھے خود ہی جانا پڑا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اچھا جی، ابھی میں واپس آئی ہوں تو بچے جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں، بیٹا میرا اٹھ چکا ہے۔ تو ابھی کچن میں چلتی ہوں، سب سے پہلے وہاں پر ناشتہ بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے اور باتیں بھی کرتی ہوں۔ آپ سب میرے ساتھ رہیے گا، مل کر دن کی شروعات کرتے ہیں۔ صبح جب میں بڑی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی تو چھوٹی بھی جا گئی تھی، تو میں نے ایسا کیا، چھوٹی کو ساتھ اٹھا کے لے گئی تھی اور بیٹا سو رہا تھا تو اس کو میں سویا وہی گھر پہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ابھی جب میں واپس آئی ہوں تو بیٹا بھی اٹھ چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ ناشتہ بناتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے باتیں کرتی ہوں، کیونکہ بچے ناشتے کا انتظار بالکل بھی نہیں کر سکتے پھر۔ اچھا جی، اب میں کچن میں آ چکی ہوں، چائے میں نے بننے کے لیے رکھ دی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک ہاؤس وائف ہوں اور میری سادہ سی زندگی اور سادہ سی روٹین ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو میں نے سمجھا اور ان پر عمل کیا، تو ان باتوں نے میرے سارے کاموں کو آسان اور میری زندگی کو پرسکون بنا دیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی عورت اگر ان باتوں کو سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے تو اسی طرح اس کی زندگی بھی آسان اور پرسکون بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو سامنے جو میرے چولہے کے پیچھے بڑا سا نشان نظر آ رہا ہے، یہ کیسے بن گیا؟ یہ ہوا کہ میری بیٹی نے بولا کہ مما آج میں روٹی بناؤں گی، مجھے روٹی بنانے دیں۔ میں نے بھی سوچا کہ بچیوں سے کام کروانا چاہیے، چلیں جی آج آپ روٹی بنائیں۔ میں نے اس کو اجازت دی، اس نے روٹی بنانا سٹارٹ کی اور چولہا اتنا تیز کر دیا کہ وہ شیٹ ہی جل گئی اور میرے لیے ایک نیا کام کھل گیا۔ اب میں نے یہ شیٹ بھی لگوانی ہے اور جب بھی لگواؤں گی آپ سے لازمی شیئر کروں گی۔ میری بیٹی بھی ابھی چھوٹی ہے، اس کو بھی روٹی بنانے کا بہت شوق ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں بھی ایسے ضد کریں تو ضرور ان سے کام کروائیں، لیکن احتیاط لازمی کریں۔ آپ نے اکیلا ان کو کچن میں نہیں چھوڑنا، کہیں آگ واگ نہ لگ جائے۔ اچھا جی، میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ کون سی باتیں جن کی وجہ سے گھر کے کام، انبار کاموں کا ہونا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے اور زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح اٹھیں، اللہ کا نام لیں اور اس کے بعد ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، جو بھی کرنا ہے کریں۔ کرنے کے بعد اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جب اسکول بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ موبائل اٹھا کے لے آتے ہیں۔ جب موبائل کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں، ایک ویڈیوز دیکھی، دوسری ویڈیوز دیکھی، کرتے کرتے ہمارا ٹائم سارا موبائل کے ساتھ ہی گزر جاتا ہے اور ہمارے سارے کام پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے موبائل کو الگ رکھنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ضروری کام نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ جب تک میرے سارے گھر کے کام ہو نہ جائیں تو میں موبائل ہاتھ میں نہیں لوں گی۔ جب آپ موبائل کے ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ یقین کریں آپ کا 1 گھنٹے کا کام کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ موبائل کو دور رکھ کے کام کرتی ہیں تو آپ کے کئی گھنٹوں کا کام 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ وقت ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اس میں کچھ کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یقین جانیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہ دیں۔ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں اور اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ لے جی، ناشتہ میں نے بنا لیا ہے، میں نے بریڈ اور انڈا ہی بنایا ہے اور چائے بنائی ہے۔ بچے پراٹھا کھاتے ہی نہیں ہیں، جب بھی پراٹھا بناتی ہوں وہ ضائع ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے پراٹھا نہیں بنایا، تو یہ شوق سے کھا لیتے ہیں، یہی میں نے بنایا ہے۔ اور بس یہ اب بچے ناشتہ کریں گے اور پھر ہم اپنے گھر کے کام سمیٹیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، مل کر کام کریں گے اور ساتھ ساتھ پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جب زیادہ تر خواتین فارغ ہوتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ چلیں جی کسی سے بات کرتے ہیں، یا کام پڑا رہتا ہے اور کسی دوسری عورت کے گھر چلی جاتی ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، یا کوئی عورت ان کے پاس آ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو ان کے سارے کام پڑے رہتے ہیں، تو وہ اندر ہی اندر جب کام پڑے رہیں گے تو عورت پرسکون تو نہیں ہو سکتی، اس کو سکون ویسا مل ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس بات سے بھی احتیاط کریں، اس بات کا بھی خیال رکھیں، اگر آپ کا کوئی کام کسی سے نہیں ہے تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے کسی کے گھر میں فالتو جا کے نہ بیٹھیں۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گی تو آپ کے گھر بھی کوئی نہیں آئے گا اور آپ اپنا کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گی۔ گھر بھی کوئی نہیں آئے گا، مطلب یہ کہ فضول فالتو بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو ظاہر ہے فضول بیٹھنے سے آپ کا نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ جب دوسرے کے ساتھ اپنا فالتو ٹائم گزاریں گی تو غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی، گھر کے کام بھی رکے رہیں گے، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
اور سکون بھی نہیں ملے گا۔ سکون جب ہی آپ کو ملے گا جب آپ ہر گناہ سے بھی بچیں گی اور اپنے گھر کے کام بھی ٹائم سے کریں گی، اور ظاہر ہے جب آپ کا کام ٹائم سے ہو رہا ہوگا تو آپ خود دلی سکون محسوس کریں گی۔ اچھا جی، اب میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ دیکھیں میرا کمرہ کتنا آج بکھرا ہوا ہے۔ صبح بچی اسکول گئی ہے اور رات میں یہاں پر بچے کھلونے سے کھیلتے رہے ہیں اور اسی طرح کھلونے پڑے ہیں، کپڑے کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسے ہی حال ہو جاتا ہے رات میں۔ یہ سارا کمرہ صاف کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی، اور ساتھ جو ہے میں نے کچن سے کام سٹارٹ کیا ہے۔ ناشتہ کیا بچوں نے اور میں نے برتن دھوئے ہیں، آپ نے دیکھا۔ بس برتن دھو کر میں ابھی کمرے کی صفائی کر رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی گھر کا کام کریں خوشی اور دل سے کریں۔ جب آپ خوشی اور دل سے اس کام کو کریں گے نا، وہ کام آپ کے لیے بوجھ نہیں، سکون کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جب آپ تنگ ہو کر اور بغیر خوشی کے وہ کام کریں گی تو آپ کو وہ بوجھ لگے گا اور وہ صحیح طریقے سے آپ سے ہو بھی نہیں پائے گا۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں میری چھوٹی شہزادی آ چکی ہے اور میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے۔ اگر میری چھوٹی شہزادی کی ہیلپ آپ کو اچھی لگے تو پھر ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے، ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آج صبح سے میں نے کوئی موبائل یوز نہیں کیا۔ میں بچی کو جب چھوڑ کے آئی اور آتے ساتھ جو ہے میں نے کام نمٹانے کی کوشش کی۔ ناشتے کے بعد برتن دھوئے اور صفائی میں لگ گئی۔ صبح یہی کام ہوتے ہیں، ناشتہ، برتن، صفائی۔ تو بس آپ کے سامنے اب میں صفائی کر رہی ہوں۔ اسی کمرے میں میرا گند زیادہ تھا اور بہت بکھرا ہوا تھا، تو بس اس کی میں صفائی کروں گی، اور جب صفائی ہو جائے گی تو میرے کام سارے ختم ہو جائیں گے صبح کے۔ اور ابھی میں نے یہ سارا کام آپ یقین کریں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر کیا ہے، اس لیے کہ نہ میں نے موبائل یوز کیا ہے، نہ میں فارغ بیٹھی ہوں۔ تو جب اس کے بعد میرے پاس ٹائم بھی بچ جائے گا کہ میں اپنا کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں آرام سے بیٹھ بھی سکتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکتی ہوں، میں کچھ پڑھ بھی سکتی ہوں اور میں تیار بھی ہو سکتی ہوں۔ تو جب آپ بھی اسی طرح اپنے کاموں کو نمٹا کر تیار ہوں گی تو آپ کو ایک راحت ملے گی، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اچھا جی، میری صفائی ہو چکی ہے اور سارے کام ختم ہو چکے ہیں۔ میری سادہ سی روٹین آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔